الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قناتا قنوت کی، شہرن ایک مہینہ، بعد الرکوع رکوع کے بعد، یدعو آپ بدعا کیا کرتے تھے۔ اب دعا یدعو کا معنی تو ہوتا ہے دعا کرنا، یہاں پر بدعا کیوں ترجمہ میں نے کیا؟ جب دعا یدعو یہ متعدی ہوگی علی کے ساتھ تو اس وقت اس کا ترجمہ بددعا کا کرنا ہے، اور اگر یہ متعدی ہو لام کے ساتھ لقوم جیسے ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا دعا کرنا اس کے حق میں۔ یدعو دعا کرتے تھے، بددعا کرتے تھے، علی احیاء قبیلوں پر۔ احیاء یہ حیٌ کی جمع ہے، قبیلوں پر۔ قبیلے کون سے قبیلوں پر؟ من احیاء العرب، عرب کے چند قبائل، قبائل میں سے عرب کے چند قبائل پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بددعا کیا کرتے تھے، اور وہ 4 قبائل تھے: رعل، ذکوان، عصیہ، بنو لحیان۔ اس کا ایک سبب ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ثم ترکہ، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قنوت کو چھوڑ دیا۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ولی احمد والدارقطنی نحوہ، اور مسند احمد میں اور سنن دارقطنی کے اندر اسی طرح کی ایک روایت موجود ہے، من وجہ آخر، دوسری سند سے، وزادہ، جس میں یہ الفاظ زائد ہیں، فاما فی الصبح، بہرحال اما اس کا ترجمہ لیکن بھی کرتے ہیں، لیکن صبح کی نماز میں، فلم یزل یقنط، آپ ہمیشہ قنوت کیا کرتے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ فارقت دنیا، آپ دنیا کو چھوڑ گئے۔ اگلی روایت پڑھیں، پھر یہ سارا آپ کو مضمون انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ وعنہ، اور اسی طرح یعنی یہ روایت بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کانا تھے، لا یقنط، نہیں قنوت کرتے۔ غور کریں اس روایت پر، کانا تھے، لا یقنط، نہیں قنوت کرتے، الا مگر، اذا دعا، جب دعا کرتے، لقوم، کسی قوم کے لیے، یعنی کسی قوم کے حق میں دعا کرنی ہوتی تو پھر آپ قنوت کرتے تھے، او یا علی قوم، یا کسی قوم کے خلاف آپ نے دعا کرنی ہوتی، اس پر بد دعا کرنی ہوتی، پھر آپ قنوت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں، دعا یدعو یہ متعدی ہے لام کے ساتھ، تو ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ دعا کرنا، اور جب یہ متعدی ہوا علی کے ساتھ تو ہم نے ترجمہ کیا کر دیا؟ بد دعا کے ساتھ۔ یہ چیز سمجھ لیں۔ صححہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اگلی روایت بھی پڑھیں، اس کا بھی مضمون یہی ہے۔ وعن سعد بن طارق الاشجعی رحمہ اللہ قال، ان کا تعارف پڑھتے ہیں، سعد بن طارق۔ سعد بن طارق یہ عظیم تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، عظیم تابعین میں، ثقہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 140 ہجری میں ان کی وفات ہے، اس کے آخر میں یعنی فوت ہوئے۔ ان کا نسب اس طرح ہے، پورا نام سعد بن طارق بن اشیم بن مسعود اشجعی کوفی، ان کی کنیت ابو مالک تھی۔
ان کے والد جو ہیں طارق، ان کا پھر آگے نام اسی طرح آ جائے گا، طارق بن اشیم بن مسعود، آگے اسی طرح۔ یہ مشہور صحابی ہیں، کوفی صحابی، اور ان سے 14 احادیث منقول ہیں، اور جو ان کی روایات ہیں ان کے بیٹے کے علاوہ کسی اور نے ان سے روایت نہیں کی، صرف ان کا بیٹا یہ سعد جو ہے وہی ان روایات کو بیان کرتا ہے۔ تو سعد بن طارق الاشجعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا، لأبی، اپنے والد کو، یا ابتی، اے ابا جان، انکا، بے شک آپ، قد صلیتا، یقیناً آپ نے نماز پڑھی ہیں، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، وابی بکر وعمر وعثمان وعلی، اور خلفائے راشدین کے پیچھے بھی، افکانو، کیا پس وہ تھے، یقنطون، قنوت کیا کرتے، فی الفجر، فجر کی نماز میں، کیا وہ فجر کی نماز میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے راشدین قنوت کیا کرتے تھے؟ قالا، تو طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ای بنیا، اے میرے بیٹے، محدث، یہ نماز فجر کے اندر قنوت کرنا بدعت ہے، نماز فجر کے اندر قنوت کرنا بدعت ہے۔ رواہ الخمسۃ الا ابا داود، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان 3 روایات کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ مضمون ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ، قنوت اس کا اصل میں جو ہے ترجمہ اور مفہوم کیا ہے یہ سمجھیں۔ قنوت کہتے ہیں اخلاص اور آہوزاری کے ساتھ دعا مانگنے کو، کہ انسان انتہائی تضرع، عاجزی، انکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ اور اس لفظ کا اطلاق پھر مطلق خاموشی پر بھی ہونے لگا، وقوموا للہ قانتین، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اسی سے یہ لفظ ہے۔ اور اسی طرح قنوت کا لفظ یہ خاص دعائے قنوت پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی قنوت وتر پر۔ قنوت وتر کے اندر جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنا، جو اگلے سبق میں ہماری انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اور اسی طرح قنوت کا جو لفظ ہے وہ نازلہ، یہ اس لیے ساتھ میں لگایا جاتا ہے، ایک قنوت وتر اور دوسرا کیا ہے قنوت نازلہ، یعنی کہ آپ وتر کی نماز کے اندر تضرع، عاجزی، انکساری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ اور قنوت نازلہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ نازلہ کا مطلب پیش آنے والی، آپ پر جو اتری ہے، پیش آئی ہے، آپ پر جو حادثہ آپ کے اوپر واقعہ پیش آیا ہے اس کے تحت آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو قنوت نازلہ یہ فرض نماز کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور نفل نماز میں بھی۔ فرض نماز کوئی بھی ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز ہے، پانچوں نمازوں کے اندر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے قنوت نازلہ کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ تو کسی بھی دعا، کسی بھی نماز کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نفل نماز میں بھی آپ قنوت نازلہ کر سکتے ہیں۔ قنوت نازلہ نماز میں کس وقت کرنی ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس کی جو آخری رکعت ہوگی، آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی دعائیں پڑھنے کے بعد اس وقت جو ہے پھر یہ دعا پڑھی جاتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ یعنی آخری رکعت میں رکوع کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ قنوت نازلہ اس کے متعلق علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، کیا یہ قنوت نازلہ یہ مسنون ہے یا پھر غیر مسنون ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا
کہ قنوت نازلہ کیا ہے؟ مسنون ہے، اور یہ آپ نے چند احادیث بھی پڑھی، چند احادیث بھی آپ نے پڑھ لی جس کے اندر قنوت نازلہ کا تذکرہ موجود ہے، قنوت نازلہ کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے 1 مہینے تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قنوت نازلہ کی۔ اگرچہ اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ نے کتنی نمازوں میں کی، لیکن جب ہم دیگر روایات کو ملاتے ہیں تو اس میں 5 نمازوں کا تذکرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ قنوت نازلہ کرنا کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اب کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قنوت نازلہ یہ کرنی ہے تو یہ حق جو ہے صرف اور صرف کس کا ہے؟ امام کا ہے، جو وقت کا حاکم ہے اس کا یہ حق ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم تھے تو آپ نے قنوت نازلہ کی ہے، تو لہٰذا جو حاکم ہوگا وہی قنوت نازلہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور قنوت نازلہ نہیں کرے گا۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر یہی چیز ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس چیز کو بالکل واضح اور کلیئر انداز کے اندر بیان فرماتے تھے کہ یہ قنوت نازلہ صرف امام کا حق ہے۔ تو امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ وطر کے سوا کسی نماز میں بھی قنوت مسنون نہیں ہے، یعنی آپ وطر کی نماز میں جو قنوت وطر پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں ہی آپ وطر پڑھیں گے اور کیا نام ہے قنوت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور میں قنوت نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی مصیبت کے پیش نظر نماز فجر میں کہتے ہیں کہ امام قنوت کر سکتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ صرف نماز فجر ہی میں دائمی طور پر، یعنی ہمیشہ مسلسل صرف نماز فجر کے اندر ہی قنوت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت پیش نہ ہو تو پھر وطر کے سوا کسی بھی نماز میں قنوت مشروع نہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ قنوت کرنا اور چھوڑنا دونوں طرح کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ تو راجح موقف اس کے اندر کیا ہے؟ یہی ہے کہ جب امت مسلمہ کسی آزمائش کا شکار ہو تو وہ کسی بھی نماز میں قنوت نازلہ کر سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان حضرات کا جو کہتے ہیں کہ قنوت نازلہ غیر مشروع ہے، در حقیقت انہوں نے جو ہم نے تیسری روایت پڑھی جس کے اندر انہوں نے کہا ای بنیہ محدثن، کہ میرے بیٹے یہ دعائے قنوت کرنا، قنوت نازلہ کرنا کیا یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو یاد رکھیے یہ قنوت کی نفی نہیں ہے اس حدیث کے اندر، بلکہ مسلسل اس کے اوپر التزام کرنے کی نفی ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے ہمیشہ مسلسل، کیونکہ بیٹے نے بھی سوال کیا کہ فجر کی نماز میں قنوت مسلسل کرتے تھے، تو کہا کہ نہیں میرے بیٹے یہ فجر کی نماز کے اندر مسلسل قنوت کرنا کیا یہ بدعت ہے۔ تو قنوت نازلہ یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور یہ کن حالات میں کی جائے گی یہ بھی سمجھ لیں۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات جن کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ہوتا ہے، جیسے سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، ٹھیک ہے، یا قحط سالی ہو گئی ہے، تو کیا ان صورتوں کے اندر بھی ہم قنوت نازلہ کریں گے؟ تو اس کے اندر صحیح بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ سبب جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھا، آپ کے زمانے کے اندر وہ سبب موجود تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر وہ کام نہیں کیا تو ہم نے نہیں کرنا۔ اگر آپ کے زندگی میں وہ سبب آیا، وہ وقت آیا اور آپ نے وہ کام کیا تو ہم بھی کریں گے۔
مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر قدرتی آفات آتی تھیں، تو کیا نبی علیہ السلام نے اس موقع پر، قدرتی آفات کے موقع پر، کیا اس طرح قنوت نازلہ کی؟ نہیں، اس بات کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اچھی طرح بٹھا لیں، اور یہ آپ کو انشاءاللہ شریعت اسلامیہ کی بہت ساری باتوں میں، شریعت اسلامیہ کی بہت ساری باتوں کے سمجھنے میں آپ کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگا۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ ہر وہ بات جس کا سبب نبی علیہ السلام کے دور میں پایا گیا اور کسی مانع کے نہ ہونے کے باوجود اس سبب کے پائے جانے پر آپ علیہ السلام نے وہ کام نہیں کیا، تو وہ نبوی دور کے بعد اس کام کا کرنا بدعت قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آج لوگ نبی علیہ السلام کی ولادت، عید میلاد النبی جو مناتے ہیں، ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ ایام آپ کی ولادت کا کتنی مرتبہ آیا، اور سبب بھی موجود تھا، کوئی معنی وہاں پر رکاوٹ موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا اس طرح جو ہم مروجہ طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، جس طرح ہم یہ عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس انداز میں یہ کام کیا؟ اس کا جواب ملے گا ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کام کرنا بدعت کہلائے گا۔ تو یہ قانون آپ ذہن میں رکھ لیں، ہر جگہ پر آپ کے کام آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں قدرتی آفات آتی تھیں، لیکن آپ نے اس وقت قنوت نہیں کی، تو لہٰذا ہم نے بھی اس موقع پر قنوت نہیں کرنی۔ یہ قنوت نازلہ اصل میں کی جاتی ہے اس وقت جب مسلمانوں کے اوپر کوئی ایسی تکلیف آ پڑی ہے کفار کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے، یہود و نصارہ کی جانب سے۔ اب وہ کسی بھی علاقے میں ہو سکتی ہے، لازمی نہیں کہ آپ پر ہی ہوگی تو پھر آپ کریں گے۔ کسی بھی علاقے میں مسلمانوں کو اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تکلیف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اور مسلسل ان کے اوپر جو ہے ظلم و ستم اٹھائے جا رہے ہیں، جیسا کہ آج کے موجودہ دور کے اندر ہم یوں کہہ لیں کہ بمباریاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اب ان مواقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ ایک طریقہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا۔ ہم نے نماز کے اندر کھڑے ہو کر نماز کی آخری رکعت میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اپنی عاجزی، اپنی انکساری کو، اپنی کمزوری کو، اپنی بے بسی کو، اپنے گناہوں کا اعتراف، ان ساری چیزوں کا ہم نے اقرار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ رب العالمین کے علم، اس کا ہم نے اقرار کرنا ہے، اس کی سلطنت کا اقرار کرنا ہے۔ پھر ساتھ میں ہم نے بددعا کرنی ہے کن کے اوپر؟ ظالم لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے۔ تو یہ طریقہ کار قنوت نازلہ کا نبی مکرم علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے۔ اب قنوت نازلہ کے اندر دعائیں کون سی پڑھنی ہیں؟ قنوت نازلہ میں یاد رکھیے آپ کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص مخصوص دعائیں نہیں ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنی تضرع، عاجزی، انکساری، اس کا اظہار ہوتا ہے، اور ظالم قوم کے خلاف کیا ہوتی ہے؟ بد دعا ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کسی بھی الفاظ کے ساتھ، کسی بھی جملے کے ساتھ، یا نبی علیہ السلام سے موجود جو ادعیہ ہیں ان میں سے آپ کسی بھی دعا کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ تو قنوت نازلہ یہ کیا ہے؟ مسنون عمل ہے، اور یہ حاکم وقت کے ساتھ خاص کرنا، اس کی کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے کہ جی حاکم وقت ہی قنوت نازلہ کرے گا، یا جب حاکم حکم دے گا پھر قنوت نازلہ کی جائے گی، اس کے علاوہ قنوت نازلہ نہیں کی جائے گی۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر اگر ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، وہ تو اللہ معاف کرے اس جانب ہے ہی نہیں، وہ توجہ ہی نہیں کرتے، تو وہ کیسے پھر اس بات کی طرف تعلیم دیں گے، تربیت دیں گے؟ تو یعنی کہ جب امام، جب جو ہے مقتدی اس چیز کو محسوس کریں کہ اب قنوت نازلہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بلا جھجک کسی بھی نماز کے اندر
آپ کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی بھی ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی، اس کا ایک سبب تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے پورا 1 مہینہ مسلسل آپ علیہ السلام نے بد دعا کیوں کی تھی، اس کی وجہ کیا تھی کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ میں اختصار سے واقعہ بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم اپنی قوم کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ اصحاب کو، کچھ ساتھیوں کو بھیج دیں، وہ ہمیں دعوت دیں، ہمیں دین سمجھائیں، دین سکھائیں، ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے 70 صحابہ کرام جو حفاظ تھے، علماء تھے، ان کو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ روانہ کر دیا، بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ روانہ کر دیا کہ جاؤ، یہ 70 میرے صحابہ ہیں، 70 میرے علماء ہیں، قراء ہیں، یہ تمہارے علاقوں میں جائیں گے اور تمہیں دین کی تعلیم دیں گے، دین تمہیں سکھائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بھیج دیا۔ اب وہ لوگ کچھ آگے جا کر، ٹھیک ہے، ایک کنواں تھا جس کے بارے میں 2 قول پائے جاتے ہیں کہ وہ کنواں کس بستی کے نزدیک پڑتا ہے۔ بعض نے اس کنویں کا جو محل بتلایا ہے، جو کنواں پڑتا ہے اس کا جو محل انہوں نے بتایا ہے وہ حرہ بنو سلیم، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے اس کا جو ہے کنواں یا وہ جو چشمہ تھا، ٹھیک ہے، جہاں پر بئر معونہ جس کو کہا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید کیا گیا، وہ بنو سلیم کے جو قبائل تھے، ٹھیک ہے، بنو عامر، تو وہ ان کے نزدیک یا پھر بنو سلیم کے نزدیک، بہرحال بنو سلیم کے نزدیک یہ زیادہ قریب تھا۔ وہاں پر کیا ہے، ایک شخص عامر بن طفیل اور ان کی طرف سے نکلا بنو سلیم کے قبائل میں سے، اور اس نے رعل، ذکوان، عصیہ ان کو آواز دی، اور انہوں نے آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گھیرا اور نعوذ باللہ انہوں نے شہید کر دیا۔ صحابہ کرام نے بھی مقابلہ کیا، بہرحال شہید ہو گئے۔ صرف ایک صحابی کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندہ بچے، اور وہ پھر جو ہیں 4 مہینے کے بعد غزوہ احد کے 4 مہینوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، 4 ہجری کے اندر صفر کے مہینے میں، وہ غزوہ خندق کے اندر ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام کو یہ غم پہنچا، تکلیف پہنچی کہ آپ نے اپنے 70 قراء صحابہ کرام کو ان کے ساتھ دین کی دعوت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے بد عہد شکنی کرتے ہوئے، وعدہ توڑتے ہوئے، انہوں نے ان 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید کر دیا۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام 1 مہینہ مسلسل 5 نمازوں کے اندر آپ علیہ السلام ان پر کیا کرتے رہے، بد دعا کرتے رہے۔ اور غور کریں، جو نبی رحمت للعالمین ہیں، جو نبی کیا ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ آخر اتنا غم آپ کو کیوں لگا؟ ظاہر ہے آپ کی اتنی بڑی محنت تھی، کوشش تھی، اور پھر ان صحابہ کرام کو انہوں نے دھوکے سے شہید کر دیا۔ اور یہاں سے ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غیب کا علم رکھتے ہیں، آپ عالم الغیب ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کو غیب کا علم تھا تو پھر آپ علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو کیوں بھیجا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا یہ آگے جا کے بئر معونہ پر جو ہے ان کو گھیر کر ان کو شہید کر دیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھیج کر نعوذ باللہ پھر ہم کیا کہیں گے، آپ علیہ السلام نے جان بوجھ کے ان کو شہید کروایا۔ پھر 1 مہینے تک آپ نے بد دعا کیوں کی ان کے حق میں؟ قبیلے جو تھے عرب کے، ان کے حق میں آپ بد دعا کیوں کرتے رہے؟ تو یہ اس بات کی واضح نص سے دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم
نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ سبب تھا، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو ہے 1 مہینہ مسلسل رکوع کے بعد آپ علیہ السلام نے قنوت کی، اور آپ نے جب 1 مہینہ ہوا اس کے بعد صحابی کہتے ہیں ثم ترکہ، پھر آپ نے قنوت وتر اور قنوت نازلہ کرنا چھوڑ دی۔ اب یعنی یہ دلیل ہے کہ مسلسل نہیں کی جائے گی قنوت نازلہ، یہ جب مسائل ہوں گے، آپ کی کوئی ایسی سبب بنے گا، اس وقت آپ نے قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر اس مصیبت کے تحت 5 نمازوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں، 2 میں بھی، 3 میں بھی، جو آپ ضرورت محسوس کریں گے اس لحاظ سے۔ تو اس کے اوپر مسلسل یعنی کہ دوام اختیار کر لینا، یہ بات درست نہیں۔ اور پھر آگے جو مسند احمد اور دارقطنی کی روایت کے الفاظ ہیں، اس کے اندر کیا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے، آپ فجر کی نماز کے اندر ہمیشہ مسلسل آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے، لیکن آپ نے یہ بات اگلی روایت کے اندر پڑھ لیا کہ اسی عمل کو سیدنا سعد کے جو والد تھے طارق، انہوں نے کیا کہا، میرے بیٹے یہ بدعت ہے مسلسل اس کو کرنا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے کہ یہ جو مسند احمد اور دارقطنی کی روایت ہے، یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ لیکن اس کو ضیاء مقدسی رحمہ اللہ نے المختارہ کے اندر حسن قرار دیا ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کو روایت کو صحیح قرار دیا ہے، جس میں حافظ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام دارقطنی بھی ہیں، اور اسی طرح حافظ بلخی بھی ہیں، انہوں نے اس روایت کو کیا ہے، صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو بہرحال کچھ علماء اس کے ضعف کی طرف گئے اور کچھ صحت کی طرف گئے، تو ہم یہی کہیں گے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ قنوت فجر کے اندر رکھی ہے، تو یہ اس سے مراد وہی ہے کہ حالات کے پیش نظر، یہ نہیں ہے کہ آپ نے حتی فارقت دنیا سے، یہی مراد کہ آپ نے اس کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اور جو اگلی روایت ہے اس کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قنوت، اب دیکھیں نا، ایک طرف ایک صحابی کیا کہہ رہا ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ آپ نے فجر میں کبھی بھی نہیں چھوڑی، اور دوسری طرف وہی صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام قنوت کب کرتے تھے، جب مسلمانوں کے حق میں دعا کرنی مقصود ہوتی اور کفار کے خلاف بد دعا کرنی مقصود ہوتی، تو یعنی کہ وہ سبب ہوتا تھا تو آپ پھر دعا کرتے تھے، بد دعا کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ قنوت نازلہ نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی بالکل واضح اور کلیئر روایت ہو گئی، اس کو مطلب واضح کر دیا، کیونکہ جو دیگر صحابہ کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ معروف صحابہ کے نزدیک نہیں تھا کہ مسلسل انہوں نے فجر کی نماز میں نبی علیہ السلام نے کبھی بھی چھوڑی نہ ہو۔ اور جو آخری روایت پڑھی اس کے اندر یہی چیز سیدنا سعد نے اپنے والد طارق بن اشیم سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پیچھے، نبی علیہ السلام کے بھی پیچھے، کیا وہ فجر کی نماز میں قنوت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے یہ کیا ہے، قنوت کرنا اس طرح بدعت ہے، یعنی فجر میں ہمیشگی اختیار کر لینا، اس کو انہوں نے بدعت قرار دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا بنا ہمارا اس پورے کا کہ قنوت نازلہ مسنون ہے، اور یہ جب کوئی مصیبت پیش آئے گی اس وقت کی جائے گی، اور مصیبت کے پیش نظر 5 نمازوں میں بھی کر سکتے ہیں، 3 محسوس کریں گے، 3 4 2 جو بھی محسوس کریں گے، اس میں کوئی بھی نماز ہے، فرض ہے، نفل ہے، آپ قنوت نازلہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا جس انداز کے اندر آپ نے کرنی ہے۔ تو ان روایات سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس عمل کو اختیار کیا کرتے تھے جس کو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اسی لیے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ یہ کام نہیں کیا، تو ہمیشگی کرنا یہ بدعت درست نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔